نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آدمی گھنٹوں بڑے بڑے علماء کی باتیں سنتا ہے، لیکن جب تک آدمی اسے محفوظ نہ رکھے اور جب تک اس کو دہرائے نہیں، جب تک اسے لکھنے کی عادت نہ ڈالے، اس وقت تک جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ میں اور آپ وہی کام کرنے والے ہیں جو چھٹیوں میں کرتے ہیں۔ فراغت کے بعد، میدان میں آنے کے بعد ہم وہی کام کرنے والے ہیں جو آج کل تنہائیوں میں کر رہے ہیں، جو آج کل چھٹیوں میں کر رہے ہیں۔ ہماری اصل تصویر چھٹیوں میں نظر آتی ہے، ہماری اصل تصویر تنہائیوں میں نظر آتی ہے۔ اگر میری تنہائیاں اور چھٹیاں دوستی میں گزرتی ہیں، فون میں گزرتی ہیں، آوارگی میں گزرتی ہیں، تو میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد بھی وہی کرنے والا ہوں۔ اور اگر میری تنہائیاں اور میری چھٹیاں مطالعے میں گزرتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں گزرتی ہیں، دعوت و تبلیغ میں لگتی ہیں، کچھ فیلڈ ورک کرنے میں لگتی ہے، تو پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم لوگ وہی کرنے والے ہیں۔ قوم نے بہت بڑی پونجی آپ پر لگائی ہے، ماں باپ نے بڑی قربانی دے کر آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ بہت بڑے بڑے خواب دیکھے گئے، ملک کے اندر آنے والے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والی ٹیم تیار کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ سر سید احمد خان صاحب مرحوم ہمارے ملک کے بڑے لوگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک انگریز نے، جس کا نام سر ولیام میور نام تھا، اس نے انگریزی میں کتاب لکھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراضات کی کتاب لکھی۔ سر سید احمد خان صاحب انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن ایک دیوانگی، اپنے مقصد کی لگن ذہن پر ایسے سوار ہوئی کہ لندن گئے، اور لندن جانے کے بعد 2 ٹرانسلیٹر انہوں نے تنخواہ پر رکھے۔ ایک ٹرانسلیٹر انگلش سے اردو میں ان کو ترجمہ کر کے بتلانے کے لیے کہ اصل اس انگریز نے سیرت پر اعتراض کیا کیا، اور دوسرا انگریز ٹرانسلیٹر انہوں نے رکھا اپنی اردو کتاب کو انگلش میں لکھنے کے لیے۔ ایک ہندوستان کا رہنے والا لندن جائے گا، وہاں پر رہے گا، 2 آدمیوں کو تنخواہ پر رکھے گا، کتنا بڑا بجٹ ہے، جتنے پیسے لے گئے تھے ختم ہو گئے، جو جائیدادیں ان کی یہاں پر تھی، ایک ایک جائیداد بیچنا شروع کیا۔ خط میں لکھتے تھے اپنے دوستوں کو
کہ میرے گھر میں فلانے پیتل کا برتن رکھا ہوا ہے، اسے بیچ کر مجھے پیسے بھیجو، تاکہ جو کام میں نے سوچا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچانے اور اعتراض کرنے والے کا جواب دینے کا جو میں نے مشن سوچا ہے وہ پورا ہو جائے۔ کام ایسے ہی لگن سے ہوتے ہیں، دلچسپی سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ پر آج جتنے اعتراضات ہیں ان سب اعتراضات کے جوابات چھوٹے چھوٹے شوشے پر بھی جو اعتراضات غلط فہمیاں تھیں اس پر زبردست کام کیا۔ مستشرقین کے جو سوالات تھے، اورنٹیلسٹ جو لوگ قرآن اور حدیث پڑھ کر اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں، ان کے سوالات کے بھی زبردست علمی جوابات دیے۔ ترکی کا، مصر کا، شام کا، کئی ملکوں کا سفر کیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب سیرت النبی لکھ رہے تھے، شوگر اتنی بڑھ گئی، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، صرف ایک آنکھ سے دکھائی دیتا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے جب تک ایک آنکھ کی بینائی باقی ہے میں سیرت کی کتاب پوری لکھ کر ہی مروں گا۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یاد کیا، میرے فلانے شاگرد کو بلاؤ۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہوا تھا، سیرت یہ کہتے ہوئے حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری سانس نکل گئی۔ مرتے مرتے بھی اپنے کام کو، اپنے مشن کو، اپنے سوچے ہوئے مومنٹ کو آئندہ کی نسل میں منتقل کیا۔ کام کرنے کے لیے، کام پر جمنے کے لیے وہ لوگ چل پاتے ہیں جو دولت اور عورت کے چھوٹے جذبات سے نکل جائے، جو دولت اور عورت کے چھوٹے جذبات میں، گھٹیا جذبات میں، ناپاک جذبات میں اٹکے ہوئے رہتے ہیں، ان سے بڑے کام نہیں ہوا کرتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ 700 آدمیوں کی جماعت لے کر یہاں سے حج کے لیے نکلے، کلکتہ کے راستے سے پانی کے جہاز کے ذریعے۔ ان کا قافلہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں اسلامی خلافت، اسلامی حکومت اور دینی ماحول وہاں پر بن جاتا تھا۔ سکھ عورتیں راستے میں دو طرف کھڑی کر دی جاتی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اتنے بنے ہوئے تھے، اتنے تقوی والے تھے، اتنے بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے کہ وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ سکھ عورتیں آ کر یہ پوچھتی تھی تمہارے ساتھی کیا اندھے ہیں؟ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت علی میاں رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ صحابہ کی بڑی کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قیصر اور کسریٰ کو فتح کر لیا۔ صحابہ کی بڑی کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ سمندروں پر صحابہ چلتے رہے۔ میں صحابہ کی بڑی کرامت یہ سمجھتا ہوں
کہ دنیا کی ریل پیل ان کے پاس آئی، حکومت کے خزانے قدموں میں پڑ گئے، دل تو کیا ڈوبتے، دل تو کیا لگتے، پیر بھی نہیں بھیگے ان لوگوں کے۔ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے بچایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سعودیہ نے بلا کر کہا ہم آپ کو فیصل ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرمایا میں نے جو کچھ دین کی خدمت کی ہے اس کا بدلہ میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں، جس کے لیے کیا ہے اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اپنی خدمت پر آپ سے کوئی ایوارڈ لینا نہیں چاہتا ہوں۔ دولت اور عورت کے جذبات، آدمی یہیں پر بک جاتا ہے، آدمی یہیں پر بہک جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رویا کرتے تھے جب ان کے پاس مال غنیمت بڑی مقدار میں آ جاتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا؟ اور وہ فرمایا کرتے تھے انما ہممنا الآخرۃ، ہم تو اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی گاڑی مل جائے، ایک اچھا مکان مل جائے، اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے، صاحب اولاد بن جاؤ، شہرت کی بلندیاں مل جائے، دنیا کے بڑے انعام مل جائے، یہ سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں کیونکہ موت پر چھوٹنے والی ہے۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے جو کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آدمی جب دین کا کام کرتا ہے تو اپنے لیے عہدہ چاہتا ہے، اپنے لیے کرسی چاہتا ہے، اپنا ایک میں پن اور انا پرستی آ جاتی ہے۔ آدمی کو وہ کرسی، وہ نام، وہ سمبل، وہ اسٹیٹس نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، تنظیمیں بکھر جاتی ہیں۔ انہی کرسی کے، اقتدار کے حاصل کرنے کے جذبے کے لیے استقامت اور جماؤ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اخلاص والے ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت دنیا کے اکثر حصے میں کام کرتی ہے، اس کی خدمت کے محسوس اثرات ہیں۔ ان کے ایک ساتھی تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں ریوڑ کے چھوٹے گاؤں میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ عبدالوہاب تجھے یہاں کام کرنا ہے، پوری زندگی کھپا دی۔ مولانا عبد اللہ بنیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے مدینہ منورہ بھیجا، بعد میں سے عبد اللہ بنیاوی کو بلا لیا، سعید احمد خان صاحب کو بھیجا، یو پی سہارنپور کے بہت چھوٹے سے گاؤں افغان کھیڑا کے رہنے والے، لیکن اپنے استاد سے دلی تعلق، ان کی فرما برداری کا جذبہ پوری عمر عربستان میں لگا دی۔ سعودی حکومت نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تو دنیا کی دوسری حکومت نے ضیاء الحق نے بلا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں مرنا ہی ان کے لیے مقدر کیا۔ چاہے مجھے کرسی ملے نہ ملے، چاہے واہ ملے یا آہ ملے، چاہے قربانیاں محنتیں یاد کی جائے یا یاد نہ کی جائے، اللہ کے لیے ہر حال میں کرنا۔ آخری بات یہ ہے کہ آدمی کام شروع کرتا ہے اللہ ہی کے لیے،
فجر کے بعد واکنگ کرنا شروع کر دیا، 1 کلومیٹر چلنا ہے مجھے۔ دوسرے آدمی کو دیکھا تیز چلتے ہوئے، اس کو پیچھے کرنے کے لیے 1 کلومیٹر پہ گھر تھا، 4 کلومیٹر آگے چلے گئے۔ اس کو پیچھے کرنے کے لیے 1 کلومیٹر پہ گھر تھا، 3 کلومیٹر آگے چلے گئے۔ ایسے ہی آدمی اللہ کے لیے کام شروع کرتا ہے، دائیں بائیں لوگوں کو پیچھے کرنے کے لیے اخلاص کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ حضرت مولانا سعید صاحب ارنامبٹ رحمۃ اللہ علیہ، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ علاقے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمیں خانقاہ بنا دیں گے آپ کے لیے، یہاں پہ آپ کے چاہنے والے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو مولانا سعید صاحب ارنامبٹ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک خانقاہ پہلے سے یہاں پر ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے، میری خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں حضرت، ان کے چاہنے والے ان کے پاس آئیں گے، آپ کے چاہنے والے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو مفتی سعید صاحب ارنامبٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری طبیعت نہیں چلتی، تقابل آ ہی جاتا ہے، لوگ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے پاس کتنے مرید ہیں، ان کے پاس کتنے ہیں، فلانا اتنے نمبر کا ہے، فلانا اتنے نمبر کا ہے۔ ایک دوسرے سے تقابل آنے کے بعد، کھینچا تانی آنے کے بعد، اکھاڑ پچھاڑ آنے کے بعد، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کا جذبہ آنے کے بعد، انا پرستی کی جنگ کے بعد اخلاص باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ والوں سے جڑ کر رہنا، ہر حال میں دین کی خدمت کرنا، ہر حال میں اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ، آپ ہمیں حق سمجھا دیجئے، آپ حق پر ہماری تربیت کر دیجئے، حق پہنچانے کے لیے ہم سب کی صلاحیتوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری تربیت کر دیجئے، ہمارے ساتھیوں کی تربیت کر دیجئے، نفس و شیطان کے پلک جھپکنے کی دیر حوالے نہ فرمائیے، دلوں کو متوجہ کر دیجئے، اسباب کو مسخر کر دیجئے، مخلصین کو متوجہ کر دیجئے۔ اے اللہ، نعمت کے چھننے سے پناہ عطا فرما، ارتداد پر جانے سے ہم سب کو حفاظت عطا فرما، ہر قسم کی علمی عملی گمراہیوں سے پناہ عطا فرما، اپنے محبوب پر اتنا درود نازل فرما، اتنا سلام نازل فرما، جتنے ذروں کی تعداد ہے، پتوں کی تعداد ہے، اتنی خاص رحمت نازل فرما جتنا کہ ان کا ہم پر حق ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔